ستاروں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، پہاڑوں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جانوروں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اپنی ذات میں غور کرنے کا، وفی انفسکم اللہ نے پرندوں میں غور کرنے کا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، دیکھتے نہیں یہ کیسے پرندے پر پھیلائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، کیسی ایڈجسٹمنٹ، ہوا میں ایسے ٹھہر جاتا ہے آرام سے، جہاز اڑتا ہے رکتا نہیں ہے، رک گیا دھڑام سے نیچے، جہاز میں ریورس گیئر ہے کیا؟ پرندے یوں جا کے نا ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ مکھیوں کو دیکھو ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ رہی ہوں گی اور پیچھے بھی آ رہی ہوں گی، کہتا ہے بھائی یہ پروں کو کس طرح سے گھمایا کہ تو ریورس میں جانا شروع ہو گئی، اس کے اتنے سے پر ہیں مکھی کے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہلکے، اس کو جوڑ کے لگا دیا، ایسی بھرمناتی بھی جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی، کیا اسپیڈ ہوتی ہے اس کی۔ مچھر کے اتنی سی کھوپڑی ہے، اللہ نے مچھر میں غور کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اللہ مچھر کی مثالیں دے رہا ہے۔ مشرکین کہتے تھے یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے، اللہ نے کہا ہمیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ہم مچھر کی مثالیں دیں، فما فوقہا، بلکہ اس سے بھی کم تر کی، اس لیے کہ وہ مچھر تمہیں دیکھنے میں مچھر لگ رہا ہے، جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا اتنی چھوٹی سی چیز کسی ذات کے بغیر، بنانے والے کے بغیر خود سے نہیں بن سکتی۔ اتنی سی کھوپڑی، اس میں 100 آنکھیں لگی ہوئی ہیں کم وقت کے، 100 آنکھیں، ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے، اتنا ہوشیار، ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہیں۔ وہ کیسے خون چوستا ہے، ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا، ایسے تو خواتین، استغفر اللہ، یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے، نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون۔ میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج، تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ، کیا ہو، یہ مذاق کر رہا ہوں، خواتین بھی بیان سن رہی ہیں بھائی، اس کو مذاق ہی لیں، سیریس ایسا نہیں ہے۔ اچھا مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر نہیں چوستا، یہ حقیقت ہے، نر نہیں چوستا، لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے مادہ مچھر کی، کیونکہ اس کو انڈوں کے لیے، مزید مچھر پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ خون۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب شادی ہو جائے تو اگر پریگننسی ہے زوجہ کو تو اس کی خوراک کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ میرا آدھا بیان سنتے ہیں، آدھا نہیں سنتے، آدھا یہ سنتے ہیں کہ بچے پیدا کرو، یہ نہیں سنتے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بھی، بیگم کے آرام کا بھی خیال کرو۔ تو کیونکہ اگر پریگننسی میں عورت کے مسائل ہوں اور فیڈ کرا رہی ہے اور اس کو پراپر خوراک نہ ملے تو بچے کو تو کچھ نہیں ہوتا، ماں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب مچھر کیا کرتا ہے دیکھو، مچھر جب بیٹھتا ہے نا، مادہ مچھر، وہ پہلے ایک انجیکشن لگاتی ہے سن کرنے کے لیے، اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ سرنج ٹھوک دی نا اور خون چوسا، یہ رکھ کے چماٹ مارے گا مجھے، اس کو تکلیف ہوگی، ایک لگائے گا چماٹ اور میں وہیں خونم خون ہو جاؤں گی، پوری نسل مچھروں کی ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو اس نے اپنے جنازے نہیں اٹھانے، اس نے کہا خون مجھے انسان کے علاوہ فی الحال کہیں سے مل نہیں رہا، یا تو کوئی بھینس ہوتی ادھر چلی جاتی وہ مادہ مچھر، تو انسان پہ آ کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایک ٹیکہ لگاتی ہے سن کرنے کا۔ یہ دماغ کہاں سے آیا اس کے پاس، کس نے سکھایا؟ دماغ ہے کتنا سا اس کا؟ یہ تو اویئرنیس ہماری نرسوں کو نہیں ہوتی، بعض بار ٹیکہ پہلے لگ جاتا ہے اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے آدمی کی، پھر خیال آتا ہے بھائی پہلے اس کو سن کر دینا چاہیے۔ مچھریا سے یہ غلطی کبھی بھی بولو نہیں ہوتی، مچھریا سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا کرے گی، پہلے ایک ٹیکہ لگا کے سن کرے گی، بلکہ نہیں، وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اس میں، وہ کیمیکل چھوڑے گی، اس سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، سن ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا ٹیکہ لگاتی ہے، سرنج داخل کر کے طبیعت سے چوستی ہے، اور پھول کے کپا کیسی موٹی ہو جاتی ہے نا، اس وقت بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس کو ایک چماٹ لگائیں اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے اس کو کوچ کرا دیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بہت کم پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ جگہ سن ہو چکی ہے، اس پہ بیٹھی ہوئی ہے، پھر آرام سے اڑ کے جاتی ہے، تھوڑی دیر میں ہمیں خارش ہوتی ہے۔ وہ خارش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا تھا نا سن کرنے کے لیے، وہ کیمیکل اب اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا، یعنی یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے جس سے اللہ کو شرم آئے کہ میں غلط مثالیں دے رہا ہوں، تم ایک مچھر پیدا کر کے دکھا دو۔ مکھی کی اللہ نے ایسی خاندانی مثال دی ہے قرآن میں، جو خدا کو مانتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو نا کہ یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہیں یہ کریں گے، یہ مثال مزاروں پہ بھی فٹ ہوتی ہے۔ جو داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، جو جاتے ہیں
بزرگوں کی مزاروں پہ کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی, ان پہ بھی مثال بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اسے غور سے سنو. میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے, جیسے ہی پڑھتے نا ایک دم حضرت کی آواز بلند ہو جاتی, پھر آواز تھوڑا ڈاؤن کرتے, پھر دوبارہ پڑھتے, پھر حضرت فرمایا یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے جوش آ رہا ہے اس لیے مجھ سے آواز کنٹرول نہیں ہو رہی. ہے اتنی مزیدار آیت. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, صرف مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت میں خطاب نہیں کیا. ہندو, عیسائی, سکھ, مزار پرست لوگ سب داخل ہیں. کیا فرمایا؟ ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ایک دم انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا, بھائی اللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. وہ ہلکی مثال ہو سکتی ہے بھائی, اللہ ایک ایگزامپل بیان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فاستمعوا له, اس مثال کو ہلکے میں نہیں لینا, یہ ہلکی مثال نہیں ہے, اگنور مت کرنا. ایک ہوتا ہے فاسمعوا, فاسمعوا کا معنی سنو, ایک ہے فاستمعوا, غور سے سنو. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ہلکے میں مت لینا اس کو, غور سے سنو نہیں بلکہ دھیان سے سنو, کان لگا کے سنو. ابھی ہندوؤں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سکھوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سب کو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو, چاہے وہ داتا دربار ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ بدھ ہو پتھر کا بنا ہوا, کوئی بھی اللہ کے سوا میں, اللہ کے سوا سب آ گئے. اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے یہ؟ ایک مکھی کی تخلیق بھی ان سے, جو گندگی پہ بیٹھتی ہے نا مکھی, وہ نہیں بنا سکتے, یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو دور کی بات. تم مندر جاتے ہو, تم بولتے ہو یار میں جاؤں گا یہاں تو میری وہاں شادی ہو جائے گی, میں یہاں جاؤں گا تو میری جاب لگ جائے گی, میں یہاں جاؤں گا تو میرا ویزا لگ جائے گا, میں یہاں جاؤں گا میری بیماری ٹھیک. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس تم جا رہے ہو, مکھی بنانا تو دور کی بات. ان یسلبہم الذباب شیئا, مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے, لا یستنقذوہ من, اس سے چھڑوا نہیں سکتے. بیٹھے رہیں گے یوں کر کے, مٹھائی رکھی ہوتی ہے نا تو وہ مکھی لے کے اڑے گی, آپ چھڑوا کے دکھا دو. آپ بولو بھائی پیسے میں نے خرچ کیے مکھیوں کو کھلانے کے لیے, نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے اس معبود سے پوچھو, اس خدا سے پوچھو, پوچھو گے تو جواب نہیں ملے گا. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ جائے گا مکھی پکڑنے کے لیے, ہے چل ہی نہیں سکتا. تو نہ آنکھ دیکھنے کی طاقت, نہ کان میں سننے کی طاقت. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی پہاڑوں کی, قرآن میں مثالیں دی زمین کی, قرآن میں مثالیں دی دریاؤں کی, چشموں کی, کیسے چشمے زمین میں جاری کر دیے. ادھر توجہ رکھیں بھائی. قرآن میں اللہ نے مثالیں دی بارشوں کی, قرآن میں اللہ نے مثالیں دی انسان کی, آنکھ کی, کان کی, دل کی, کتنی مثالیں دی ہیں قرآن میں. تو کافر کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کافر کا بچہ لائف کو انجوائے کرتا ہے, ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ نے میاں بیوی کی مثال دی کہ عورت کے لیے ہم نے مرد کو بنایا, مرد کے لیے ہم نے عورت کو بنایا. دونوں کی ایک دوسرے کے بغیر زندگی کیسی پھیکی ہوتی. سوچو آدمی ہوتے دنیا میں, عورت نہ ہوتی تو شادی نہ ہوتی. نہ غفار کو وسیم پسند آتا, نہ وسیم کو جمشید پسند آتا. کوئی جمشید کو پسند آنے والی چیز ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے ہے. ہو سکتا ہے اس کا جمشید پہ دل آ جائے. جمشید بھائی کو بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت. تو اسی طرح عورت کے لیے عورت میں اٹریکشن نہیں ہے. عورت کے لیے عورت میں, اگر سب عورتیں ہی عورتیں ہوتی, ان کی زندگی بھی کیا ہوتی, پھیکی. تو اللہ نے جوڑے پیدا کیے. یہ کس کا احسان ہے؟ تاکہ ہماری زندگی میں ایک لطف والی زندگی ہو, ہماری محبتیں ہوں, پھر اولاد ہو. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جوڑے پیدا کیے اور پھر ان جوڑوں سے تمہیں اولادیں دیں, پھر اولادوں سے آگے اولادیں دیں. اللہ پوتے نواسوں تک جاتا ہے. بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے انسان کو. تو کافر کا بچہ ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کو خدا کی طرف منسوب بولو نہیں کرتا. تبھی تو کافر کا بچہ ہے. تبھی تو اللہ نے اس کے لیے کیا بنائی ہے؟ جہنم.
کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اللہ کہتے ہیں جب ان کو اٹھا کے ہم جہنم میں پھینکیں گے تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آئے بھائی، پیغمبروں کی تعلیمات پہنچی، علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کی دعوت پہنچی. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں، سب جائز ہے، کوئی کچھ حرام حلال کچھ نہیں ہوتا. یہ مولویوں کی باتیں، یہ کاروبار جائز ہے، یہ کاروبار ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، گرل فرینڈ انلیگل ہے، شادی سنت ہے، یہ سب مولاناؤں کی باتیں ہیں. بھائی لائف آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، آپ شادی کرنا چاہو، گرل فرینڈ رکھنا چاہو، آپ شراب پینا چاہو یا آپ کولڈ ڈرنک پینا چاہو یا دودھ کی بوتل پینا چاہو یا دودھ پتی پینا چاہو یا گٹکا کھانا چاہو، ہاں گورنمنٹ اگر پابندی لگا دے تو پھر ٹھیک ہے. جب تک گورنمنٹ پابندی نہ لگائے تو خدا کی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں، خدا کا کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں. تو مسلمان کیا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ناشکرے اور ایک شکر گزار. شکر گزار کیا کرتے ہیں؟ شکر گزار ہر نعمت پہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ہر نعمت پہ کس کو؟ اللہ کو. نعمت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زندگی ملی، تو اب وہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو اللہ نے اس کے ماں باپ کو کہا شکرانے میں عقیقہ انگریز کرتا ہے. عقیقہ فرض نہیں ہے، کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کچھ بھی تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے. اس کے کان میں اذان، یہیں سے ہم کس کے حکام کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں؟ اللہ. پھر جب بولنا شروع کرتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو کون سکھاؤ؟ اللہ. سب سے پہلے بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ بچے کو سکھانا ہے اسلام. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے، ہم بچپن میں چھوٹے تھے نا، ایک کتاب پڑھتے تھے پنجابی میں، ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے، تو کہتے ہیں ایسی اچھی کتاب تھی، اب تک یاد ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں نا، کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کو کس نے بنایا؟ جواب میں اللہ نے بنایا. ایسے سوال جواب سے جب بچے کو چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں بہت اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں. تو کہا اس میں پنجابی میں ایک سوال تھا، جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھے کو بیٹھا ہی بولتے ہیں نا. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. کیوں؟ کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹر نہ بن جائے. صحیح ہے. اگر کھڑا ہوا ہوگا نا ایمان، بیٹھا ہوا آدمی کے لیے کہیں جانا مشکل ہوتا ہے، پہلے وہ اٹھے گا پھر چلے گا نا. جو چلا ہوا آدمی 2 منٹ میں غائب، جو کھڑا ہوا آدمی ہے پہلے سے 2 منٹ میں مارکیٹ سے، تبھی تو کہتے ہیں ابھی تو یہیں کھڑے تھے، کہاں گئے. لیکن جب بیٹھے ہوئے ہوں تو بھائی ایسا مشکل ہوتا ہے، پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے اٹھیں گے. تو فرماتے ہیں بچوں کو یہ کتاب تھی پنجابی سکھائی جاتی تھی، جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا، تو کیا دسو گے؟ بیٹھا. کیوں؟ کہیں ٹر نہ بن جائے، غائب نہ ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے سکھانا ہے بیٹا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک ہی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو، نبی کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے پیغمبر. یہی نعمت ہے ہمارے پاس بھائی، اور یہ ہلکی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، نافرمانوں کو بھی، تو سفارش کی وجہ سے نافرمانوں کو ایک ایک کر کے نکالے گا. نبیوں کی سفارش، شہیدوں کی سفارش، علماء کی سفارش، بہت سے مسلمان گنہگار بھی جہنم میں ہوں گے. سزا کھانے کے بعد سفارشیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد سب نکل جائیں گے. اب وہ لوگ پڑے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی. ایسے لوگ بھی ہیں کبھی کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہوگا، لیکن صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. ان سے جب کوئی پوچھتا کیا ہو؟ مسلم. یہ خوب سمجھ لو، یہ جو زبان سے اگر کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے اسی وقت. وہ یہ مذاق میں بھی کہنا جائز بولو نہیں. لوگ ویزے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر دیتے ہیں تو کافر ہو جائے گا اس میں. تو اس میں صرف ایک، کیونکہ یہ آپ کو فخر سے کہنا ہے بھائی میں کیا ہوں؟ میں مسلم ہوں. آج ایسے اسکالرز آ رہے ہیں، پروفیسر لوگ آ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، کیا مسلم کیا، یہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے، جب اللہ آخرت میں جہنم میں پھینکے گا نا
تو پھر آپ کہنا مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. فرشتے آپ سے پوچھیں گے مسلم غیر مسلم, تو وہاں بھی کیا کہہ دو گے آپ کہہ دیں گے مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض. اللہ کہے گا آج مسلم کو, مومن کو بچاؤں گا میں, کافر کو نہیں بچاؤں گا. اللہ کا دین بہت سخت ہے اس معاملے میں. اللہ نے مشرک پر کافر پر جنت کو حرام کر دیا. اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا تھا کس بیس پہ بخشش کروں میں اس کی. اور جو بتوں کو پوچھتے ہیں شرک کرتے ہیں, اللہ کہے گا جاؤ ابھی نہیں سے مانگو, ابھی نہیں سے مانگو بخشش. چیختے رہیں گے کوئی بخشش نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید اور ایمان اور آپ کی نبوت پر ایمان, یہ ہلکی نعمت, اگر آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو سمجھ لو پھر اللہ بھی آپ کی اس نعمت کو آپ کے حق میں ہلکا ہی سمجھے گا. کیونکہ انسان کو خود جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ کی نظر میں بھی پھر اس کی قدر نہیں ہوتی.